السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على البشير نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے شمع رسالت کے پروانے اہل توحید کا یہ اجتماع ہے۔ اللہ رب العزت سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ جس طرح دور دراز سے ایک امید لے کر تشریف لائے ہیں، اسی طرح مقررین حضرات، مہمانان گرامی کو بھی کما حقہ مدلل، مختصر، جامع، شامل انداز میں بیان کرنے کی توفیق دے، اور پہلے مقررین کو پھر سامعین کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ محترم سامعین، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ ایک خالص تربیتی دینی پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت اس مختصر وقت اور مختصر کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی مقدمہ تمہید کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آگاہ رہیں، یہ پروگرام فرع مکتب الدعوہ و توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام ہے، اور شریکہ دبئی بلاد العنان کے تعاون سے جامع مسجد عنان میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے مجلس کی برکت کے لیے جناب قاری مزمل صدیقی حفظہ اللہ تعالی کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری مزمل صدیقی حفظہ اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ تھوڑا بولی کر دو، میری پاؤں کھڑے بھی کر لیتے ہیں، کھڑے پھر بڑے مشکل سے بیٹھ کے صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا
واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدقت يا ये थे जनाब कारी मुजम्मिल सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह ताला जो तिलावत कुरान पाक से आपको महसूस फरमा रहे थे। अब मैं दावत दूंगा जनाब वक़ास फारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला को कि आप तशरीफ़ लाएं और नातिया कलाम पाक से लोगों को महसूस फरमाएं। जनाब वक़ास फारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, सलाम उस पर जो आया शफीउल मुज़निबी बनकर, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत है, सलाम उस पर कि जिसकी सादगी दरसे बसीरत है, सलाम उस पर कि जिसने असरारे मोहब्बत सिखलाए,
سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و جرار کے افسانے۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، مجھے نعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور نعت ان کی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جن کی نعت خود خالق کائنات پڑھتا ہے۔ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے آقا کا اخلاق ہے، میرے آقا کی سیرت ہے۔ میرے آقا کے سینہ اطہر کی باری آئی تو قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، میرے آقا کی کملی کی باری آئے تو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، میرے آقا کے کمبل کی باری آئے تو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، میرے آقا کے ہاتھوں کی باری آئے تو قرآن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہتا ہے، میرے آقا کی رحمت کی باری آئے تو قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتا ہے، میرے آقا کے اخلاق کی باری آئے تو قرآن وانک لعلی خلق عظیم کہتا ہے۔ کبھی میرے آقا حسرت کی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھیں تو قرآن پکار کر کے کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ جبھی میرے آقا کی ازواج مطہرات کی باری آئے تو قرآن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے اونچا کر دیا ہے۔ کتنا اونچا کیا ہے؟ میرے آقا کی ساری زندگی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی ذات بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی بات بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا پینا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی امانت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی عدالت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی شجاعت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی رحمت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا کردار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا حسن بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا جمال بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا حکم بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی کملی بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا کمبل بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی جوانی بھی اعلیٰ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا کی زندگی کا ہر سال اعلیٰ ہے، ہر سال کا ہر مہینہ اعلیٰ ہے، ہر مہینے کا ہر ہفتہ اعلیٰ ہے، ہر ہفتے کا ہر دن اعلیٰ ہے، ہر دن کا ہر گھنٹہ اعلیٰ ہے، اور یہ وہی عمر ہے جس عمر کی رب کائنات نے لعمرک کہہ کر کے قسم اٹھائی ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میرے آقا کی ہر ادا اعلیٰ ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے جس نے میرے آقا کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ کائنات کا رب خود سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔
وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت محترم الشیخ سلمان اعظم صاحب کی زیر صدارت اور سرپرستی کے اندر اس کانفرنس میں میں کہنا چاہوں گا، مجھے حکم دیا گیا اپنے آقا کی نعت پڑھنے کا، اور سوشل میڈیا کے اوپر آج میرے آقا کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو ہم بتلا دینا چاہتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اور مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام ہونے والے جلسہ کے اندر ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی ذات پر، ہم اپنے آقا کی بات پر، ہم اپنے آقا کی حرمت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم حرمین شریفین پر بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جان بھی قربان ہے اپنے آقا پر، کل کائنات کی جان بھی قربان ہے ہمارے آقا پر۔ میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کیوں نہ قربان ہو، وہ تو جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے نبی ہے، جن جیسا پیغمبر نہ دنیا میں آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے، جن جیسی فہیم و ذکی ذات نہ آئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہونی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہی ہے میرے آقا کی نعت، میرے آقا کی شان، جس کو کائنات کا رب خود بیان کرتا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر بڑا ہی فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے۔ پھر میں نعت پڑھتا چلا جاؤں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ سبحان ربک۔ محترم سامعین، یہ تھے جناب وقاص فاروقی جو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ شعیب میر محمدی
جو برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی حاضری زیارت حرمین قبول منظور فرمائے۔ ان کو دعوت سخن دوں گا کہ یہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، چونکہ یہاں کے لوگوں کے ظروف اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ہیں، سارے مزدور طبقہ ہیں، تو وقت کا خیال رکھیں۔ آدھا گھنٹے کا انشاءاللہ مشائخ ہر کوئی تقریر آدھے گھنٹے کا۔ اللہ خیر الکلام ما قل ودل وجل ولم یمل، تو اللہ رب العزت اسی میں برکت کرے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح جناب حافظ سلیمان صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے آپ بھائیوں سے ملاقات کرنے کا ایک وجہ یا سلسلہ بنا ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل تقریر تو شیخ علی ابو طلاب صاحب کریں گے باذن اللہ تعالی۔ میں صرف مختصر سا جو تعارف ہے ہماری جمعیت اہل حدیث پاک برطانیہ کا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد جو عنوان ہے معتمر کا، کانفرنس کا، تقدس حرمین شریفین، اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا باذن اللہ تعالی۔ میرے بھائیو، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ 1976 میں اس کا قیام ہوا ہے، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی شاخیں جو ہیں وہ تقریباً برطانیہ کے بڑے بڑے جو شہر ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج اس کی 50 شاخیں ہیں، 50 برانچز ہیں۔ لندن سے، میڈسٹون سے لے کر گلاسگو شہر تک ہماری برانچیں جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہیں، اور ہر برانچ جو ہے وہ مسجد، مدرسہ، مکتبہ اور مغسلۃ موتۃ المسلمین اس پر مکون ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شام کا مدرسہ ہوتا ہے۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کو یہ بھی ایک شرف ہے کہ ہم سنس 1976 سے لے کر آج تک جو ہمارا مجلہ ہے صراط مستقیم اردو میں، وہ باقاعدہ شائع ہوتا ہے، اور اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں پورے دنیا میں۔ اور اسی طرح ہمارا ایک اور مجلہ ہے انگلش میں، وہ اسٹیٹ پاتھ کے نام سے ہم چلا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں فائنینشیل ایشو کی وجہ سے۔ لیکن اردو کا جو ہمارا میگزین ہے، نو پرابلم، اردو کا جو ہمارا میگزین ہے وہ الحمدللہ پچھلے جو ہے وہ 40 سال سے نکل رہا ہے، اور الحمدللہ اکثر جو ہمارے اردو اسپیکر ہیں اس سے وہ استفادہ لے رہے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی جو سب سے پہلے جس آدمی نے فاؤنڈیشن رکھی تھی، مولانا فضل کریم عاصم صاحب، اور ان کے ساتھ پھر بعد میں جو ہے مولانا محمود احمد میرپیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ شریف اور مولانا صہیب حسن صاحب اور باقی ساتھی جو ہے وہ آتے رہے ہیں۔ اور آج کل جو ہمارے امیر ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں، وہ حافظ حبیب الرحمان صاحب ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے یہ برملہ اس کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کو قائم کرنے میں اور اس کو چلانے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں پاکستان کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بہت بڑا اس پر جو ہے وہ احسان ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ گائیڈ لائنز شروع سے دیتے رہے ہیں اور اب بھی دیتے رہے ہیں۔ ہم پروفیسر ساجد میر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ ہمیشہ ہمیں اچھی گائیڈنس دیتے رہے ہیں۔
تو یونائٹڈ کنگڈم میں، یورپ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو سینٹر ہے وہ ون آف دی بگیسٹ سینٹر ان یونائٹڈ کنگڈم یا یورپ میں پایا جاتا ہے. اور ہماری سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں ائمۃ الحرمین اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے علماء تشریف لاتے ہیں. میرے بھائیو، اب آئیے جو ہماری کانفرنس کا تھیم ہے یا ٹاپک ہے اس کی طرف. ہماری کانفرنس کا تھیم تقدس حرمین شریفین، یا یوں کہہ لیجئے کہ حرمین شریفین کی حفاظت. تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں اس ملک مملکت العربیہ السعودیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ کما حق ہو اس کی خدمت کر رہے ہیں. پورے دنیا میں اگر کہیں بھی آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو صرف بلاد توحید یہی نظر آئیں گے، توحید پر جو قائم ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی سے مکہ المکرمہ میں اپنے گھر بیت اللہ اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لے رہے ہیں. تو ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے برٹش، سعودی گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور توفیق دے کہ جس طرح یہ حرمین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور توفیق دے کہ یہ حرمین کی خدمت کرتے رہیں. اس لیے کہ ان سے بڑھ کر میری نظر میں یا میری عقل کے مطابق یا میری سوچ کے مطابق آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ان سے بہتر اللہ کے گھر بیت اللہ اور اسی طرح مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے گھر کے جو مہمان ضیوف الرحمان آتے ہیں، چاہے وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں یا حج کے لیے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھے طریقے سے ضیوف الرحمان اور اللہ کے گھر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کر رہے ہیں. میرے بھائیو، ایز اے مسلمان، ایز اے مسلم، ہم سب کی یہ ایک ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے گھر اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں. ابھی تھوڑی ہی دیر کے لیے میرا بھائی جو ہے وہ بات کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ایمان، یہ ہمارا ایک حصہ ہے ایمان کا. اور وہ اس بات کو، اس حدیث کو یاد کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر اپنے ایمان کے بارے میں بتاؤ، اور وہ لوگ ٹروتھلی اپنے باٹم آف ہارٹ سے جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس چیز سے پیار کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، الا نفسی، اپنے آپ سے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ عمر، اب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے گھر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، یہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو آدمی صرف ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز، تو اس کو، یعنی کہ بیت اللہ میں نہیں بلکہ حدود الحرم میں، اس کو 1,00,000 نماز کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ کم ہوں گی، 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، لیکن سبحان اللہ اجر اور ثواب جو ہے وہ جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر اجر ملنے والا ہے تو وہ میری امت کو ملے گا. صرف ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز، 1,00,000 نماز، آلموسٹ 40 سال کے قریب جو ہے آپ کو اجر ملتا ہے صرف ایک نماز پڑھتے ہیں تو. اور اسی طرح میرے بھائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ الطیبہ، مدینہ المبارکہ، مدینہ المنورہ میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,000 نماز کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے.
تو ان کا ڈیفینڈ کرنا بیت اللہ کا اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بعض بیوقوف، بعض وہ لوگ جو نہ اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں، نہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کی شان میں بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ ہم ٹوٹلی ان کو کنڈیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں شہر، اور اسی طرح تیسرا شہر جو ہے، اور دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کی نیت سے کہ کسی اور جگہ جائے کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، الا ثلاث مساجد، 3 ایسی مسجدیں ہیں کہ جس میں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور اس کا آپ کو اجر ملے گا، ان کے علاوہ کہیں بھی آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ان میں ایک بیت اللہ، دوسری مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد الاقصی۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو دوسرے لفظوں میں کہہ لی جو پہلی مسجد الاقصی جو ہے یہودیوں کے انڈر کنٹرول میں ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور تمام جو بھی ہمارے مسلم ممالک کے سربراہ ہیں ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ذرا آنکھیں کھولیں اور اسی دور کی طرف لوٹیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، کہ انہوں نے کیسے اس کو فتح کیا تھا، اور صحابہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، صحابہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں۔ صحابہ تو انڈونیشیا تک پہنچ گئے تھے، کوئی جنگ نہیں کی تھی انہوں نے، صرف ان کے اخلاق کی وجہ سے، صرف ان کے کردار کی وجہ سے، صرف ان کے لین دین کی وجہ سے، صرف ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا اخلاق تھا، ان کی وجہ سے جو ہے انڈونیشیا کے لوگ اور ملیشیا کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسجد اقصی کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چل رہے ہیں اور ان کا غلام جو ہے وہ سواری پر ہے، اس کو دیکھ کر انہوں نے مسجد اقصی کی چابی ان کو دے دی تھی۔ یہ ہے ہمارا پاسٹ، ہمارا ماضی ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جو حرمین شریفین پر اٹیک کرتا ہے، وہ میں یہ کہتا ہوں یا ہماری جماعت یہ کہتی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بے شک کہیں کہ ہم اہل البیت میں سے ہیں، یا بے شک کہیں کہ ہم بڑے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، نہیں، اللہ کے گھر کو جو تباہ کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ یمن سے حوثی ہی کیوں نہ ہوں جو بیت اللہ پر سکڈ میسائل جو ہے وہ داغ رہے ہیں، یا چاہے وہ پچھلے ماضی میں کرامتا قبیلہ، وہ لوگ جنہوں نے بیت اللہ سے 23 سال جو ہے حجر اسود کو وہ یہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، چاہے وہ کیوں نہ ہوں، اسلام کے ساتھ ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا یہ ایمان، ہمارا ایمان پارٹ آف ایمان ہے کہ حرمین کی حفاظت کرنا، حرمین کا ڈیفینڈ کرنا، حرمین میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور علماء جو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں گے، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ریلی سوری، میں مینٹلی جو ہے پریپیئر نہیں تھا، تو شیخ ابو تراب صاحب مجھے ساتھ لے آئے، چلے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور بڑا ہی دل خوش ہوا ہے کہ اپنے بھائی، اپنے ملک کے بھائی اور اپنے ایمان کے، اپنے وطن کے بھائی ان کو دیکھ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک کے ساتھ بھی اور اپنے جو ملک ہے پاکستان اس کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ محترم سامعین، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ شعیب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو مزید اسلام اور دین کی
خدمت کی توفیق دیں اور ہر طرح کے حرکات میں محنت میں اللہ برکت دیں اور اقوال میں افعال میں اخلاص کی توفیق دیں۔ محترم سامعین، اب تشریف لاتے ہیں جناب فضیلت الشیخ ابو علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور جناب پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی کے عدم تشریف آوری کی وجہ بھی بیان کریں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هاد إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت بذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. میرے محترم اور مکرم مسلمان دوستوں، ساتھیوں، جو کہ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے اور باقی مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہمارے غیور مسلمان ہیں، جنہوں نے آج حرمین شریفین کے تحفظ کے پروگرام میں شرکت کیا ہے، یقیناً ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کی علامت ہے، اور حرمین سے محبت یہ ایمان کا علامت ہے، اور حرمین سے محبت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا اسی میں ہے. اور آج ہم بیت اللہ یہاں اسی شہر میں ہیں، جو تمام مسلمانان ملت اسی طرف نماز پڑھتے ہیں، اسی قبلے کے طرف نماز پڑھتے ہیں، اور یہ وہی شہر ہے جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے. تو یہ وہ عظیم شہر ہے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے تھے. ہم آج اسی شہر میں جمع ہیں اور عظمت حرمین کے حوالے سے، تحفظ حرمین کے حوالے سے اور دفاع حرمین کے حوالے سے یہاں اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کے آنے کو قبول اور منظور فرمائے. آمین. اور ہمارے امیر محترم جناب علامہ حافظ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، وہ بھی اسی پروگرام میں تشریف لا رہے تھے. اس کا ویزا بھی لگ گیا تھا اور اس کا ٹکٹ بھی اوکے تھا، اور اس کا تقریباً 100% اس کے آنے کا پروگرام تھا، مگر وہاں کچھ وجوہات کے بنا پہ اور اس کے صحت کے حوالے سے بھی تو وہ اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے. اور آج اسی طرح کا ایک اور عظیم الشان کانفرنس ہوئی ہے جو کہ رابطہ عالم اسلامی کے طرف سے، اور اس میں مفتی اعظم سعودی عرب اور مکہ مکرمہ کے گورنر امیر خالد الفیصل، اور اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری الشیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ، اور ان کے علاوہ بھی امت مسلمہ کے تمام اکثر ممالک سے، تقریباً 70 ممالک سے مندوبین یہاں تشریف لائے تھے.
اور الحمدللہ بڑے شان و شوکت سے وہ معتمر اور پروگرام اور کانفرنس بھی ہوا ہے اور کل اور پرسوں بھی جاری ہیں. تو اس میں بھی پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب تشریف لا رہے تھے اور اس کے علاوہ حافظ عبدالکریم صاحب، اس کا بھی آنا یقینی تھا مگر قدر اللہ ما شاء فعل، وہ بھی اس کے صحت، اس کا گلا بالکل خراب تھا اور وہ اس نے اس لیے معذرت کیا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا. تو میرے معذرت وہاں دوستوں کو، ساتھیوں کو آپ وہاں پیش کر دیں. اور یقیناً جیسا کہ ہمارے محترم بزرگ مولانا شعیب میرپوری صاحب نے کہا تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث انڈیا، مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش، نیپال میں، سری لنکا میں، مختلف ملکوں میں الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے جو جماعت ہیں وہ اہل توحید کے جماعت ہیں، اہل سنت کے جماعت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے نشر و اشاعت کے لیے ان علماء کا ایک بڑا کردار ہے اور ان کا یہ کوشش ہے کہ یہ بلاد حرمین کے حمایت اور ان کے تعاون اور ان کے مدد اور ان کے حمایت کے لیے ہر وقت انہوں نے آواز اٹھایا ہے. بلکہ اس وقت جب ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حکومت قائم کیا ہے، اس وقت بھی آل انڈیا کے اور وہاں بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں کے جو اہل حدیث تھے وہ سب نے یہاں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حمایت کا بھرپور اعلان کیا ہے. بلکہ یہاں ایک تاریخ کے حوالے سے کتاب لکھا گیا ہے جو کہ دکتور سعد، جو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سیکرٹری ہیں، اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ملتان، امرتسر اور دلہی سے 40 کے لگ بھگ علماء کرام یہاں تشریف لائے اور جدہ کے مینا پہ ملک عبدالعزیز نے اپنی بائی عبداللہ بن عبد الرحمن کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا ہے اور انہوں نے وہاں سے 2 کشتیاں یا 2 وہ بر کے جو مواد الغذائیہ و نقود الذهبیہ، یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے راشن اور بہت سارے سونے کے وہ بھی سونے بھی یہاں اس مملکت اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون کے لیے انہوں نے وہاں جمع کیا ہے اور یہاں ان کو پیش کیا ہے. تو یقیناً علماء اہل حدیث، علماء اہل سنت، علماء اہل توحید کا بہت پرانا اور درینہ تعلقات ہیں جو کہ عقیدہ توحید کی بنیاد پہ مبنی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. یہاں جو اس سے پہلے جو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات علماء اہل حدیث، علماء اہل توحید کے تھے. اور اس کے بعد ابھی جو شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ ہے اور شیخ صالح بن عبدالعزیز حفظ اللہ جو وزیر شؤون اسلامیہ ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ عبدالرحمن سدیس حفظہ اللہ جو تمام عالم اسلام کے ایک محبوب شخصیت ہیں، اور وہ ابھی بھی ہمارے جو پیغام ٹی وی چینل ہیں اسی کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہیں، اور اسی بورڈ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم یہ تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور نہ ہم میں یہ تصور ہے کہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، سب ہم بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومنین جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں. ہر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہمارے عقیدہ ایک ہیں، ہمارے نظریہ ایک ہیں، ہم ایک ہی قبلے کے طرف نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کریم پر ہمارے ایمان ہے، اور اسی طرح سب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ سب کا ایمان ہے، عقیدہ توحید کے سب کا ایمان ہے. تو یہ امت اسلامیہ یہ ایک امت ہے، اس میں کوئی تفرقے کی گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پیغام ٹی وی چینل کا جو بورڈ آف گورنر بنایا ہے، اس میں انڈیا سے بھی ہمارے ساتھ مولانا اصغر علی امام صاحب ہیں
اور بنگلہ دیش سے مولانا ڈاکٹر الیاس صاحب، محمد الیاس صاحب ہیں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے، اور اسی طرح وہ ناظم اعلیٰ ہے آل انڈیا اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث انڈیا کے، اور اس کے علاوہ شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور شیخ ساجد میر صاحب ہیں، اور حافظ عبد الکریم صاحب ہیں، اور مولانا شعیب میرپوری حافظہ اللہ وہ اسی بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے، بحرین سے، کئی ممالک سے الحمدللہ وہ مشترکہ طور پہ مشاورت کے بنیاد پہ اس ٹی وی چینل کو چلا رہا ہے، جو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی اللہ کے فضل سے صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی اشاعت، عظمت حرمین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح مناقب صحابہ کرام کے عزت اور ان کے مقام اور صحابہ کرام کے جو حسنات ہے وہ یقیناً ہمارے پورے امت اسلامیہ کے محسن ہیں، ان کے توسط سے اللہ کے فضل سے یہ دین اسلام اور سنت نبوی ہمارے ہاں تک پہنچا ہے۔ تو یہ سب سے الحمدللہ اس موضوعات پہ پیغام ٹی وی میں باقاعدہ طور پہ الحمدللہ بیانات، نشریات، مواعظ یہ جاری ہوتا رہتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آگے بھی اللہ اس کو بہتر انداز سے چلائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو موضوع اس کانفرنس کے ہیں یہ موضوع یقیناً بہت اہم موضوع ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک اپنے دل و دماغ میں حرمین شریفین کے عزت، اس کے احترام، اس کے عظمت اور اس کے منزلت اپنے دلوں میں لائیں۔ اسی شہر سے جو کہ حرم مکی ہے اور حرم مدنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها، ابراہیم علیہ السلام نے اس خطے کو، مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے، اور یہاں کے اہلیان، یہاں کے رہائش پذیر جتنے لوگ ہیں ان کو برکت کے دعا کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ وَأَنَا حَرَمْتُ الْمَدِينَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، میں نے مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم قرار دیا ہے، اور میں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَمُدِّهَا، میں نے اس کے ساع اور مد میں، اس کے ترازو میں، اس کے رزق میں بھی دعا کیا ہے کہ وہاں مدینہ منورہ کے اہلیان کو بھی اللہ ان کے رزق میں برکت دے، اور ان کے اعمال میں برکت دے، اور ان کے اعمار میں برکت دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیہ ہے جو کہ حرمین شریفین کے لیے اس نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حرمین شریفین کے وہ فضیلت، میں تو کہتا ہوں آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے اللہ کا اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ پر اور بھی رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور بھی اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دیں گے۔ یقیناً یہ برکت کا شہر ہے، یہاں کسی کو یہ سوچ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اگر آج کام نہیں کیا تو میں بھوکا رہوں گا، اور یہ کسی کو یہ سوچ نہیں، کسی کے پاس وہاں پاکستان میں، انڈیا میں اگر 50,000 پیسے بھی ہو، روپے بھی ہوں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں اس کو کیا کروں، اس سے کیا بنتا ہے۔ یہاں اگر 200 ریال بھی کسی کے پاس جیب میں ہو، وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اگلے پورا مہینہ جو ہے میں اس سے کھانا کھا سکتا ہوں اور اس سے گزارا کر سکتا ہوں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ دعا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ایک اور دعا کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کے لوگوں کو ثمرات سے نوازیں۔ اور وہ تو ایک تو عام روٹی اور کپڑا اور مکان نہیں، یہ ثمرات وہ میوجات ہیں
وہ فروٹ اور پل اور فروٹ ہے، اس کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کیا ہے. یہ نہیں کہ یہاں بغیر کپڑے بغیر مکان کے کوئی بندہ رہے گا، بلکہ اس کے لیے پھل فروٹ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اللہ کے طرف سے، اور ہے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ یقیناً یہ آپ کے لیے شکر کا مقام ہے، اور آپ پر اللہ نے بڑا رحم و کرم فرمایا ہے. آپ کے اگر ہفتے میں ایک دن بھی جمعے کی نماز وہاں پڑھتے ہیں تو یقیناً 1,00,000 نمازوں کے ثواب آپ کو مل جاتے ہیں. اور ایک طواف کے کتنا ثواب ہے، ایک عمرے کے کتنے ثواب ہیں. اور آپ کے لیے تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی 3-4 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی کہاں سے، برطانیہ سے. آپ کے لیے تو یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے نیت کر کے اور احرام باندھ کے اور جا کے وہاں عمرہ کر سکتے ہیں. یہ کتنا اللہ کا ایک عظیم نعمت ہے. وہاں لاکھوں افراد ایسا موجود ہیں عالم اسلام میں جو ان کو زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے دیدار کا شوق ہے، مگر ان کو نصیب نہیں ہوا ہے. یہ اللہ کا تقسیم ہے. اللہ نے آپ کو یہ عزت اور یہ عظمت دیا ہے، یہ نعمت دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اس ملک کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس ملک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس ملک نے یہاں معتمرین کے لیے، حجاج کے لیے، اور یہاں جو مقیمین ہیں ان کے لیے جتنا سہولتوں کا بندوبست کیا ہے. اور حرمین شریفین، خادم الحرمین شریفین، یقیناً وہ خادم الحرمین شریفین ہے. دنیا میں اتنا بڑا پروجیکٹ کہیں بھی نہیں ہے ابھی فی الحال جتنا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کام جاری ہے. اور ہمارے جو پچھلے معلومات کے مطابق کہ 65 ارب ریال اس کا بجٹ ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے اس پہ کام ہو رہا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ. یا حرم شریف میں کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عصر کے نماز وقت سے پہلے ہیں، ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، قومی اسمبلی کا ممبر تھا، اور حج کے دوران ہمارے ساتھ تھے. تو وہاں رابطہ عالم اسلامی کے ضیوف میں تھے. تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے بھی کنگریاں مار کے چلے گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مزدلفہ کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھے لوگوں کو یہ اجازت دی ہے کہ 12 بجے کے بعد یعنی نصف اللیل کے بعد وہ جا سکتے ہیں جمرات. اور اسی طرح وہ اس خدشے کی وجہ سے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو نقصان نہ پہنچے، کوئی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، جس طرح کئی واقعات ہوئے ہیں، اور کوئی کسی کو خطرہ نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو اور صحت کا خطرہ نہ ہو. تو اس لیے اب تو یہ خطرہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کئی ہزار لوگ اور کئی 100 لوگ جو ہیں کئی مرتبہ یہاں کنکریاں مارتے ہوئے جو ہیں پاؤں کے نیچے آ کے اور اسی طرح فوت ہو گئے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی پہلے بھی، تو ہمارے ساتھ وہ جو قومی اسمبلی کا ممبر تھا اس نے فون کیا ہے پشاور کو. اس نے بتایا، وہاں کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہاں ایک مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ سے ڈرے، یہ مکہ نہ پشاور میں ہے اور نہ لاہور میں ہے. اگر لاہور پشاور میں ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ ان کے وہاں کے مفتیان سے آپ پتہ کرتے اور ان سے معلومات لیتے. یہ ہے مکہ میں، اور مکہ کے علماء نے آپ کو فتویٰ دیا ہے اور آپ پوچھتے ہیں وہاں. یہ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، کہہ رہے تھے کہ کسی کو بخار ہوا تھا تو یہاں مکہ مکرمہ سے اس نے فون کیا کہ وہاں داتا گنج بخش میں میرے طرف سے کوئی 3 دیگ وہاں تقسیم کریں، مجھے بخار ہوا ہے اور میرے لیے. تو اس نے کہا، اسی وہ شخص نے فون پہ بتایا کہ مکے میں بیٹھ کے اور داتا سے مانگ رہے، تو اللہ سے مانگے. جہاں بیت اللہ میں گئے ہیں، اللہ کے گھر میں گئے ہیں، تو اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین آپ کو شفا دیں گے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب اللہ رب العالمین بیماری لا سکتے ہیں تو اسی راہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جیسا ہمیں صحت دیا ہے، جس طرح ہمیں زندگی دی ہے، جس طرح ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ ہمارے درخواست پہ تو نہیں دیے ہیں،
یہ تو سارے اللہ کے رحمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس ملک اور اس دولت اور خادم حرمین شریفین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یقیناً دین اسلام کے لیے اور حرمین شریفین کے لیے جو خدمات سر انجام دیے ہیں وہ قابل تحسین ہے، اور پورے امت اسلامیہ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو سعودی حکومت نے 34 ممالک کا جو اسلامی اتحاد بنایا ہے، یہ یقیناً ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اور بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، جس میں ایران ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں اور اس طرح کے ممالک ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ممالک برقرار ہو، اس میں امن اور استقرار ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں دوسرے مرتبہ حج پہ آیا تھا 1991 میں، تو وہاں ہم حرم سے اتر رہے تھے، اور وہاں یہ جو قصر صفا ہے، جو ضیافہ، قصر ضیافہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے دیوار کے ساتھ ساتھ دھماکہ ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ بھاگنے لگے، وہاں تک کچھ لوگ نہیں پہنچے نہیں تھے، نماز سے نکلتے وقت وہاں تک لوگ نہیں پہنچے تھے، وہ دھماکہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اگر اس وقت ہوتا کہ سارے لوگ وہاں پہنچ جاتے تو یقیناً بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو جاتا۔ تو ہم وہاں اس جگہ پر پہنچے، وہاں سے اترتے ہوئے جب دھماکے کی آواز سن کر تو وہاں ہم پہنچے، تو وہاں جو قصر صفا کا دیوار ہے اس میں کافی حد وہ بالکل وہ یعنی ویران ہوا تھا، اور وہ اس کو نقصان ہوا تھا۔ تو اسی دوران میں پولیس والے اور یہاں کے شرطا، یہ یقیناً ابابیل کے حیثیت رکھتے ہیں یہاں کے شرطا جو ہے، جیسا کہ ابابیل کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے حرمین کا حفاظت کیا ہے، بیت اللہ کا، اسی طرح یہاں کے جو سعودی حکومت اور ان کے شرطا یہ یقیناً ابابیل ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسی دوران ایک بندے کو پکڑ لیا۔ بندے کے پکڑنے کے بعد 10 دن میں انہوں نے 11 افراد اور پکڑ لیا ہے، اور 2 ہفتے کے بعد، اس سے 2 ہفتے یعنی 10 دن اور پھر 2 ہفتے، 24 دن کے بعد ان کو 11 افراد کو انہوں نے سرقلم کر دیا تھا، جس میں سارے شیعہ تھے، اور وہ لنک جس طرح انہوں نے بم پہنچایا تھا یہاں تک، وہ سارے لنک کا جو بھی زنجیر کہ فلان نے فلان کے حوالے کیا، فلان نے فلان، وہ سارے اللہ کے فضل سے ان کو گرفتار کر کے اور ان کو سرقلم کیا۔ اور اس میں کویتی شیعہ بھی تھے، بحرینی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، یہ سارے ملے ہوئے تھے۔ میں صرف اس لیے آپ کو یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے سے حرمین کے دشمن ہیں، ان کے آج کے دشمنی نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہم تو پہلے کافی عرصہ دیکھتے رہے کہ وہاں حرم شریف کے اندر شیشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور وہاں پھینکتے تھے، اور حرم شریف میں بہت سارے لوگوں کے پاؤں سے خون کے آثار وہاں حرم شریف کے اس پہ نظر آ جاتے تھے۔ اور آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، یہی لوگ ہیں جو حرمین کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو خادم حرمین کے دشمن ہیں اور کعبۃ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ کیسا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ حرمین کے شریفین کے طرف کوئی میزائل پھینکے؟ یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حرمین کے طرف میزائل پھینکیں گے؟ اور اسی ایران کے تعاون سے یہاں حرمین شریفین میں، اور انہوں نے بیت اللہ کو نشانہ بناتے ہوئے یمن سے میزائل پھینکے، اور اللہ کے فضل سے جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ ابابیل ہے، اور انہی ابابیل جو یہاں کے افواج ہے، جو یہاں مقدس شہروں کے تحفظ کے لیے مامور ہیں، انہوں نے اس کو ہوا میں دوسرے پیٹریاٹ میزائل سے اللہ کے فضل سے وہیں پہ ہوا میں اڑا دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کیسا مسلمان، یہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہاں مسجد نبوی شریف میں وہ دھماکہ کرنے آیا تھا اور دھماکہ کر رہے تھے؟ تو یہ سارے ہمارے اسلام دشمن طاقتوں کے کوششیں ہیں، اور ان کا یہ خیال اور تصور ہے کہ ہم یہاں حکومت قائم کریں گے، یہاں بھی ایسے مزارات ہوں گے، اور پھر ہر ایک چیز کا جو ہے زمزم کے پانی پہ بھی پیسے لیں گے لوگوں سے،
وہ اور اسی طرح جو ہے حجر اسود کے چومنے پہ بھی جس طرح درباروں میں لوگ نظر و نیاز لیتے ہیں، یہاں بھی کوئی ایسا ڈرامے ہوں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں. یہ حرمین شریفین یہ بلاد التوحید ہے. آج ہم خالد الفیصل کے تقریر سن رہے تھے. اس نے اپنی تقریر میں یہ بتایا، جو امیر مکہ مکرمہ ہے، کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جب اس ملک کے بنیاد بھی رکھ رہے تھے، اس وقت اس نے کہا کہ ہمارے دستور قرآن اور سنت ہے اور سلف الصالحین کا منہج ہے. تو اس پہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے. میں کہتا ہوں ہر شخص، ہر مسلمان کو چاہیے کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرے اور اس پر فخر کرے اور اپنے لیے یہ عزت اور احترام سمجھے اور اپنی ایمان کا یہ حصہ سمجھے. کیا انشاءاللہ آپ بھی حرمین کے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے انشاءاللہ آپ سب تیار ہیں؟ تو یہ اللہ کا ایک بڑا رحم اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ حرمین کی حفاظت کرنا ہی ہے، مگر صرف جب ہم اپنی دلوں میں اس کی حفاظت کے نیت کو بھی لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اجر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں جو اس پروگرام کے منتظمین ہیں، خاص کر جو مکتبی جعلیات کاکیہ کے فرع اور اس کے داعی جو شیخ عبد الرحمن الاطہری ہیں، اور ان کے علاوہ جو اس کانفرنس کے منتظمین میں حافظ سلیمان اعظم صاحب، شاہد خان صاحب اور محمد منشا صاحب اور ملک شاہد صاحب، یاسر مکی صاحب اور محمد آصف صاحب اور عبدالصمد صاحب، بلکہ تمام جو حاضرین ہیں وہ قابل تحسین اور قابل تقدیر ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ جذبہ قیامت تک ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے کہ ہم حرمین شریفین کے تقدس کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس کے دفاع اور تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور الحمدللہ ہم نے وہاں پاکستان میں بھی تحریک دفاعی حرمین شریفین بنایا ہے اور اس میں تمام جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں الحمدللہ اس میں شامل ہیں. اس میں ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہے جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور پھر اس کے صدارت کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا تھا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اگرچہ میں اس کے لائق تو نہیں، مگر یہ علماء اور مشائخ اور تمام تنظیموں کا یہ خواہش تھا. اور اس کے ساتھ میرے نائب امیر، نائب صدر جو ہیں وہ لیاقت بلوچ صاحب جو جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ہیں، اور اویس نورانی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح جنرل سیکرٹری کے لیے مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب اور مولانا حمید الحق صاحب جو مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بھی نائب جنرل سیکرٹری ہیں یا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے لیے ہم نے سپریم کونسل بنایا ہے. سپریم کونسل میں پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، اور اسی طرح اویس نورانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب اور ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، اور یہ تمام شخصیات اس میں شامل ہیں، تمام جماعتیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی خاص جماعت یا خاص فرد سے اس کا تعلق ہو. یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اور یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ حرمین شریفین پہ کوئی قبضہ کرے یا کوئی حملہ کرے، بلکہ تمام مذہبی جماعتیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو اور چاہے وہ انڈیا میں ہو، وہاں برطانیہ میں ہو، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال وغیرہ میں ہو، افغانستان میں ہو، تمام ملکوں میں اہل اسلام ان کا یہی جذبہ ہے کہ ہم حرمین شریفین کے دفاع کے لیے تیار ہیں. اور حرمین شریفین کو کبھی بھی انشاءاللہ شیعوں کے حوالے کرنے کا تو بالکل یعنی یہ تو ناممکنات میں سے ہیں. ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے جن کے ولا اور برا ایران کے ساتھ ہو یا ایسا غیر اسلامی ممالک کے ساتھ ہو جو حرمین کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کا پھر دوبارہ ایک عزم کرتے ہیں کہ ہم حرمین شریفین کے دفاع کے لیے
ہر قربانی سے، کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے، اور ہم حرمین شریفین کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم خادم حرمین شریفین کے ساتھ ہیں، اور خادم حرمین شریفین کو ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہمارے ملت اسلامیہ کے جو تمام امتی محمدیہ کے جو افراد ہیں ان کا یہی سوچ اور یہی فکر ہے کہ ہم انشاءاللہ حرمین شریفین کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آگے بھی ہمارے ساتھیوں کو مرکزی جمعیت اہل حدیث مکہ مکرمہ اور مکتب جالیات کاکیہ اور دیگر مکاتب جالیات کو اللہ یہ توفیق دے کہ آئندہ بھی اس عظیم عنوان کے تحت جو کانفرنس ہے، جو تحفظ حرمین شریفین، اس کو اور بھی دائم رکھے اور مسلسل رکھے اور مستقل طور پہ اس کے لیے پروگرام جاری رکھے، اور یہ وقت کا ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ ایسا معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دشمنان اسلام کا یہی منصوبہ ہے کہ کس طرح یہاں اپنی تسلط کو وہ جمائیں۔ یہاں سے عراق میں حالات کو خراب کیا گیا ہے، یہاں یمن میں، اور وہاں اسی طرح شام میں، اور اس کے علاوہ ترکی میں بھی ان کا یہی کوشش ہے، اور وہاں لبنان میں بھی اسی طرح ان کا یہ کوشش ہے کہ یہ تمام ممالک کو وہاں اہل سنت جو سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، عوام ہیں، ان پر مظالم ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں جو اسلام کے دشمن طاقتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے یہ تمام سے ہم ہوشیار رہیں، اور اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، اور اللہ رب العالمین ائمہ حرمین کی حفاظت فرما دے، اللہ رب العالمین خادم حرمین کی حفاظت فرما دے، اور اللہ رب العالمین یہاں کے حکومت اور باقی تمام اسلامی ممالک میں جو ہمارے مسلمان عوام ہیں، علماء ہیں، مراکز ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں کہ ہم اپنی نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، بلکہ اپنے اخلاق اور سیرت ہو وہ بھی سیرت نبوی کے مطابق ہم بنائیں، اور وہ احادیث نبوی اور سنت نبوی کے روشنی میں ہم یہ اعمال آگے جو ہے وہ اعمال اس پہ عمل درآمد کریں۔ یقیناً اگر اعمال کے قبولیت کا ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت جاری رکھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر آپ اللہ کے رضا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیا کریں۔ یہاں تو آپ کے لیے سارے وسائل بھی ہیں اور کوئی آپ پر اعتراض کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی اعتراض بھی کرے اور آپ سنت رسول پہ عمل کرے تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے حجت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے انشاءاللہ جنت لے جانے کے لیے ذریعہ اگر بن جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جنت میں جانے کا موقع نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ محترم سامعین، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ ابو علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ تعالی۔ محترم سامعین، یہ اغیار
حرمین شریفین سے ان کو تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے اس کی تعمیر ترقی یہ مومن مسلمان کی نشانی ہے، علامت ہے۔ جن میں ایمان نہیں ان کو حرمین شریفین سے کوئی تعلقات نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اسی طرح ان کافروں سے کہا تھا رب نے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا ایسے کمبخت بھی ہیں جو کعبے سے لوگوں کے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، نوری مالکی کا بیان ہے، کیونکہ عراق میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قبر ہے، لہذا یہ اس قابل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بنے، اور کہتے ہیں کہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ لوگوں کے توجہ کعبے سے ہٹا کر اس کی طرف کریں گے۔ اللہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں، ان کے جو منافقت ہے اس کو چاک کریں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم سب سے پہلے مکہ مدینے کو فتح کریں گے، پھر باقی دیکھا جائے گا۔ یہ اپنے خود سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں، اب تک یہ منافقت کر رہے تھے، اب سانپ بل سے نکل آیا ہے۔ اللہ ان کو تباہ کرے، برباد کرے، رسوا کرے، ذلیل کرے۔ ان کو اسلام سے، توحید سے چڑ ہے، اس کو بھی بت کدہ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح پہلے 360 بت رکھے ہوئے تھے، جس طرح ان کے ممالک میں کفر شرک کے اڈے ہیں جن پر زیارت کر کے لوگ حج اور عمرے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، تو وہی گند یہاں ملانا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے، اور ہمیں، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے کوئی پانی میں ہیں، لہذا ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دامے درمے سکھنے جو بھی ممکن صورت ہے حرمین شریفین کا دفاع کریں، ان کے بارے میں جو بھی غلط پروپیگنڈا وغیرہ ہے ان کو دور کریں، اور اس کی جو صحیح صورتحال ہے دیکھیں، یہ کسی ذاتیات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، تو یہ ہمارا دین ہے، مذہب ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں اس کے دفاع کا کام لیں، اور جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اس کے آزادی کے لیے بھی ہمیں ہر طرح کی قربانی ممکن کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے، مشائخ کو بھی جزائے خیر دے، آپ سب کو بھی، اور اس پروگرام کے انعقاد میں جن کا جتنا تعاون ہے اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے۔ آخر میں چند منٹ کے لیے میں دعوت سخن دوں گا جناب حافظ سلمان حفظ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین گرامی، میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکرگزار ہوں جناب مولانا علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اسی طرح اپنے انتہائی مکرم محترم فضیلت الشیخ مولانا شعیب احمد میر پوری حفظہ اللہ، اسی طرح جناب مزمل صدیقی صاحب، وقاص فروقی صاحب، کہ جنہوں نے آج ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا ہے، اور اسی طرح اپنے انتہائی پیارے مکرم محترم بھائی الشیخ عبدالرحمن رافعی، دائی مکتب دعویٰ فرال کاکیہ کا، کہ جنہوں نے آج آپ کے ساتھ یہاں پہ ملاقات کرنے کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح اپنے تمام معاونین جناب شاہد خان صاحب، یاسر مکی صاحب، محمد منشا صاحب،
اور دوسرے جتنے بھی بھائی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ العزیز مستقبل میں بھی ہم اسی طرح علماء کرام شیوخ الحدیث کے ساتھ آپ کی مجالس کا اہتمام کیا کریں گے تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث مکہ مکرمہ کی جانب سے تمام احباب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام احباب کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. تمام دوست یہ جو رائٹ سائڈ پہ دروازہ ہے یہاں سے جاتے جائیں اور اپنا اپنا کھانا وصول کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جتنے بھی یہاں دوست تشریف لائے ہیں اپنا اپنا موبائل نمبر دے جائیں تاکہ واٹس ایپ کے اوپر تمام دوستوں کے ساتھ پروگرام کے لیے رابطہ کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صرف 2 منٹ کے لیے آپ کو وقت لوں گا. الحمدللہ بھی ہم نے شیوخ کی گفتگو سنی اور خصوصاً مہمان خصوصی فضیلت الشیخ علی محمد ابو تراب صاحب نے مفصل انداز سے آج ہم سب کے جذبات کو گرمایا. مگر تھوڑی سی ایک کمی رہ گئی کہ ہم آج اپنے اتحاد سے اپنے جذبے کو بھرپور طریقے سے ابھارتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تحفظ حرمین شریفین کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف تیار کریں بلکہ پیش کریں. ہم تمام حضرات وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے اس مقدس شہر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر اور خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی حفاظت کے لیے اس کے تحفظ کے لیے ہم سب تیار ہیں. تو بھائی ہاتھ میں ہاتھ ملائیں. پنجابی ہندی بنگالی تمام ساتھی کھڑے ہو جائیں. اسٹیج پہ علماء کرام بھی اور تمام ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اس بات کو اپنے اندر مضبوط کریں کہ ہم سب انشاءاللہ تحفظ حرمین شریفین کے لیے تیار ہیں. اور سب ساتھی اسی طرح 2 منٹ رہیں تاکہ یہ ریکارڈنگ ہو اور یہ ساری دنیا کو پیغام جائے کہ مکہ میں آج یہ تحفظ حرمین شریفین کی مقدس اور زبردست عظیم الشان فقید المثال کانفرنس ہوئی ہے. آپ سب نے اپنے اتحاد سے اور جذبے سے یہ ثابت کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی کہ اس کام کے لیے جب اور جہاں بلایا جائے گا ہم سب اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.